السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی مجھے السلام۔ ایک اور کویسچن آپ سے پوچھنا تھا کہ آج کل آن لائن جو ہیں وہ بزنس ہوتا ہے، لوگ چیزیں منگواتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز منگوا رہا ہوتا ہے تو اگر اس کو کوئی چیز بھیجنے والا جو ہے وہ غلط بھیجتا ہے تو عام طور پہ بھیجنے والا جو ہے وہ اس سے ڈی سی بھی مطلب ڈیلیوری چارجز بھی لیتا ہے، اوکے، لیکن جب وہ اس کو مال ملتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک غلط مجھے مال ملا ہے تو جب اس کو ریٹرن کرتا ہے تو بعض اس کو ڈلیوری چارجز مطلب دونوں طرف سے اس کو پے کرنے پڑتے ہیں، اور عام طور پہ یہ روٹین چلے کہ ڈلیوری چارجز اس بیچارے کے ذمہ ڈال دیے جاتے ہیں جس نے کہ مال خریدا ہی نہیں ہے۔ تو مجھے مطلب شریعت کی روشنی میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ جائز ہے اور معاشرے میں سے یہ چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے، کیسے یہ رولز جو ہیں چینج ہو سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو بھیجنے والا ہے اس کے ذمہ یہ چیز آئے کہ اگر اس نے غلط مال بھیجا ہے تو ہر چیز کی ذمہ داری اس کو اٹھانی پڑے گی، نہ کہ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس سے ہر چیز نکلوائی جائے۔ پلیز اس کے بارے میں مجھے گائیڈ کر دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے خیال سے جو بہت اہم بات آپ نے ذکر نہیں کی ہے، اور جب ہم کسی ٹرانزیکشن کو عملی جامہ پہناتے ہیں، کسی بھی خرید و فروخت کے کام کو آن لائن، تو ایک ایگریمنٹ میرا اور آن لائن کمپنی کا بنتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز خریدیں گے تو اس کے ڈیلیوری چارجز کون دے گا، اور جب آپ ریٹرن کریں گے تو اس کے ڈیلیوری چارجز کون دے گا۔ ایسی صورت میں آپ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، کیونکہ عام طور پر لوگ اس بحث میں ہی نہیں پڑتے، وہ تو بس کلک کرتے رہتے ہیں، تو کلک کر دیتے ہیں اور اس میں آپ باؤنڈ ہوتے ہیں ریٹرن ڈیلیوری پے کرنے کے لیے۔ یہاں سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے، سعودی عرب میں ہمارے پاس بھی میرے کئی بچوں نے کئی مرتبہ اس طرح کی چیزیں منگوائی ہیں، اور وہ جو ڈیلیوری چارجز ہیں، وہ ڈیلیوری چارجز چونکہ ایک سامان انہوں نے غلط ہمیں بھیجا ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ سامان ہمیں صحیح بھیجیں، تو ایسی صورت میں یہاں سعودی عرب میں تو یہ قانون ہے کہ جو جس کی غلطی ہے وہی پے کرے گا، وہی بیئر کرے گا۔ میری جو بہو ہے وہ عام طور پر جب کھانا آرڈر کرتی ہے، اور یہ اکثر اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ کھانا آرڈر کرتے وقت یہ کنڈیشنز رکھتی ہیں ڈیلیوری والے کہ بھئی اگر آدھے گھنٹے میں سامان آپ کے پاس نہیں پہنچا اور وہ ٹھنڈا کھانا ہو گیا، یا آئس کریم تھی گل گئی مطلب یہ کہ وہ نرم پڑ گئی یا اس کی پگھل گئی، تو ایسی صورت میں آپ کو وہ پیسے ریٹرن کر دیتے ہیں، چارج بھی نہیں لیتے، پیسے بھی ریٹرن کر دیتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ پچھلے ہی دنوں انہوں نے ایک ہمارے گھر پہ یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے تو KFC منگائی، اور جب آئی تو وہ خاصی چونکہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، تو انہوں نے صرف اس کو رپورٹ کر دیا کہ بھئی یہ آپ نے جو بھیجا ہے یہ کھانا ٹھنڈا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو ہمارا جو آرڈر تھا اس کے مطابق بھی نہیں تھا، کہ عام طور پر دو حصے ہوتے ہیں اس کے، ایک تو اسپائسی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نارمل۔ تو نارمل میں اسپائسی نہیں کھاتا، میں نارمل کھاتا ہوں، تو انہوں نے غالباً وہ نارمل نہیں بھیجا تھا، کچھ اس طرح کی بات تھی۔ تو چونکہ ان کی غلطی تھی اس لیے انہوں نے وہ جو آرڈر تھا اس کو کریکٹ کیا، اور جو بھی برڈن تھا یا جو بھی نقصان تھا، یہ غلطی ان کی تھی نا، ہماری غلطی نہیں تھی۔ تو وہ سعودی عرب میں تو یہ ہے کہ یہ غلطی جس کی ہوگی اسی کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ پاکستان کا مجھے نہیں پتہ، ہندوستان کا مجھے نہیں پتہ، لیکن اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جس کی غلطی ہے، اگر کوئی سامان آپ امیزون سے خرید رہے ہیں اور ایگریمنٹ یہ ہے کہ وہ ڈیلیوری کے چارجز بھی آپ ہی پے کریں گے، اور ریٹرن اگر آپ کو کرنا پڑ جائے تب بھی آپ ہی پے کریں گے، تو وہ پلیز ایگریمنٹ اس کا دیکھ لیا کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، عام طور پر یہ اصولی طور پر تو بات یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ نے آن لائن آرڈر کیا ہے اور کوئی آرڈر آپ کا وہ نہیں پہنچا ہے جو کہ آپ کو مطلوب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے،
تو مالک جس سے آپ نے سامان خریدا ہے اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کرے اور اس آرڈر کو، اس چیز کو واپس لے. لیکن خرچہ کون دے گا؟ خرچہ یہ اسی کو دینا چاہیے. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو خرچہ اسی کا ہونا چاہیے جس کی غلطی ہے، کیونکہ آپ اس کی غلطی پر پیسے دیں یا کسی بوجھ تلے آپ دبیں، یہ اسلامی قاعدہ قانون نہیں ہے. اسلامی قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو ذمہ داری، جب بائر کے آپ گئے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے، تو اگر کوئی ناقص چیز وہ دے رہا ہے تو اور آپ کو اس کے نقص کا پتہ چل گیا ہے تو پھر آپ اس کو متنبہ کر دیں کہ بھئی یہ نقص ہے. اور عام طور پر اگر آپ انڈیا پاکستان میں بھی جاتی ہیں دکانوں پر سامان واپس کرنے کے لیے تو وہ واپس لے لیتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ تو ہمارا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے. تو یہ نقصان اصل میں جن لوگوں کی غلطی ہے ان کے ہی حق میں ہونا چاہیے. یہ ظلم ہے کہ آپ دوسرے کے اوپر ڈال دیجئے. ایک آدمی نے جب آرڈر کیا ہے اور اس کی مطلوبہ چیز اسے نہیں پہنچ رہی ہے اور پھر آپ پینلٹی کے طور پر اس پہ خرچہ بھی اس کے اوپر سر پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ زیادتی ہے. یہ تو بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں اور یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کیسے صحیح ہوگا اس لیے اس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم آرڈر کریں نا تب اس میں اس بات کو تحریری طور پر، ہمارے ہاں بہت عرصے تک ڈیلیوری باہر مجھے جا کے لینا پڑتی تھی. تو میرے ایک دوست نے کہا کہ نہیں آپ باہر مت جایا کریں، میں آرڈر کرتا ہوں. یہ عبدالرزاق صاحب تھے. عبدالرزاق صاحب نے میرے لیے یہ جو بھیجے ہیں اور یہ لائٹیں وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ ڈور سٹیپ پر آپ جا کے چھوڑ دیجئے. اور وہاں پر انہوں نے پوری تصویر بھی مجھ سے لے لی گھر کی اور ڈور بھی میں نے بتا دیا کہ ہاں یہ فلیٹ نمبر 1 ہے اور گراؤنڈ فلور پر. تو جب بھی کوئی سامان آتا تھا وہ ڈور پر ہمارے رکھا ہوا نظر آتا تھا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بائر کو خاص طور پر دیکھنی چاہیے. تو یہ آپ سے ہی کہہ رہی ہیں کہ یہ ظلم اور زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، تو غش دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ہمارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل جدہ سے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.